اسی حوالے سے کیونکہ انہوں نے بھی رمضان کا ایک جو اپروچ بتائی کہ میں جو ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی لندن میں تھے، واپس آئے ہی اس وجہ سے کام کے حوالے سے انہوں نے کہا رمضان ہی میں کرنے آیا تاکہ جتنی میں مدد کر سکتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا مدد کے حوالے سے نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوورآل قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیاتیں ہیں، اور ان میں سے 500 آیات جو ہیں وہ فقہ سے متعلق، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ باقی 6100 آیات اللہ نے بندوں کے معاملات کے مطابق گزاری ہیں، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کے طریقہ کار۔ 6100 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے بات کی۔ پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دینے والا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر، ہمیں زمانے کی قسم، آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ تو پروردگار کامیاب کون ہے، بہترین کون ہے، تیرے نزدیک مقبول کون ہے، تیرے نزدیک پیارا کون ہے، تیرے قریب کون ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو عمل صالحات کرتے ہیں۔ کیا بات۔ امام قرطبی، امام تفسیر رازی کے اندر پوچھا یہ عمل صالحات کیا ہے، تو وہ حدیث تھی خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا وہ عمل صالحات میں۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہاری آسانی پیدا فرمائے۔ اس چیز سے رزق کے راستے کیسے کھل جاتے ہیں حضرت صاحب کہ کس طریقے یتیم کے حوالے سے، جس طرح مجھے خوشی ہوئی جاوید بھائی کی ویسے بھی بڑی اچھی ملاقات ہے، یتیم کے حوالے سے خاص طور پہ مشہور ہے کہ جتنے بال آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکی عطا فرمائے گا، اللہ اتنے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ اتنے درجات کو بلند فرمائے گا۔ وہ مشہور شعر ہے نا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بیٹے کام ایسے کرنا دعا کے لیے کہنا نہ پڑے، لوگ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی مدد کرتے ہیں، تو ان کی جو دل سے دعا نکلتی ہے، بڑی مشہور ہے نا کہ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے کام کریں، لوگوں سے محبت کریں۔ اچھا کام کیا ہو؟ صرف اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم پانچوں یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں کہ ٹرانسمیشن لوگ دیکھیں، سیکنڈ پیسہ ملے، ایک نیت یہ ہو گئی۔ ایک یہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، چلو میرے آنے سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ سیکنڈ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کی بات کروں گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین یہ بیٹھے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں، ہم اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں سیکھیں گے۔ جاوید بھائی مثال کے طور پہ یہاں آئے اس نیت سے کہ میں اللہ کے بندوں کو خیر خواہی کا جذبہ سکھاؤں گا۔ حضرت صاحب یہاں ہے کہ میں دین کی بات کروں، آپ دونوں یہاں بیٹھے۔ اب فائدہ کیا؟ حدیث سنیں، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے دین سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں۔ تو آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں گے، اور لوگوں کو میں کہوں گا ہمارے یہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں گے تو قبر کے اندر اللہ نور کو پیدا فرما دے گا، آپ کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا سکون کس طرح ملے گا؟ جب آپ اپنی ذات سے لوگوں کو سکون دیں گے، اللہ آپ کے اندر سکون کو ڈال دے گا۔ آج جتنا ڈپریشن لوگوں کا دور کریں گے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کا انزائٹی جو ختم ہو جائے گا، آپ لوگوں اچھا پتہ کیا ہوا؟ پھر آپ پازیٹیو بن جائیں گے۔ کیسے؟ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو سکون آ جائے گا۔